ویلکم بیک جی. بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہے، اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آخری سیگمنٹ میں حمد و نعت شامل کرتے ہیں، اور آج ہیلتھ اینڈ فٹنس کا جو سیگمنٹ ہے اس میں ہم نے آشوب چشم کے حوالے سے بات کرنی ہے. معزز مہمانوں کا تعارف کرواتا چلوں. ابتسام طارق ہمارے ساتھ موجود ہیں، نعت خواں ہیں، ان کو وارملی ویلکم کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے آپ؟ الحمدللہ، شکر. آپ سنائیں؟ الحمدللہ. آنکھیں ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر. اللہ ٹھیک ہی رکھے جی. ان کے ساتھ ایک اور بڑی اچھی شخصیت موجود ہیں، ڈاکٹر جاوید ملک صاحب، آئی سرجن ہیں. ان کو بھی وارملی ویلکم کریں گے. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں سر؟ جی الحمدللہ. تھوڑا سا پریشانی ہو رہی تھی آپ سے ہاتھ میں لاتے ہوئے کہ آئی سرجن ہیں اور پھر ہر وقت ایسے ہی مریضوں کے درمیان بھی ہیں، اور آج کل وائرل بھی ہے، لیکن اللہ خیر کرے گا. جی انشاءاللہ. چلے ڈیفینیٹلی گفتگو کریں گے جی اس پہ. لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ آج کل جو وائرس ہے زیادہ تر کراچی میں پایا جا رہا ہے، سندھ کے علاقوں میں پایا جا رہا ہے، لاہور میں بھی اس کی کچھ ایسی سچویشنز ہیں، لیکن یہ کوئی بہت زیادہ موذی مرض نہیں ہے. کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. صرف ہمیں تھوڑی سی احتیاطی تدابیر کرنی ہے. کنٹیجیس ہے، یہ ہمیں ہوا کے ذریعے بھی مل جاتا ہے، ایک دوسرے کو چھونے کے ذریعے بھی مل جاتا ہے. اور ہم آپس میں جو کہتے ہیں کہ جس کی آنکھیں ریڈ ہو اس کو زیادہ غور سے دیکھنا نہیں ہے، ہمیں لگ سکتا ہے. بلکہ اشفاق صاحب افیکٹڈ ہے، بلکہ اب تو ماشاءاللہ بہتری کی طرف ہے. اشفاق صاحب آپ کو پتہ ہے ہمارے پروڈیوسر ہیں، ریکوری کی طرف ہیں اور بڑی بہتر ہو چکی ہیں ان کی آنکھیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صفائی کا خیال رکھیں، ہائیجین کا خیال رکھیں، بار بار ایک کپڑے سے آنکھیں نہ صاف کریں، ٹیشو پیپر سے صاف کریں، ایک دوسرے سے تھوڑا ڈسٹنس رکھیں. جہاں پہ آپ کو لگے کہ کوئی افیکٹڈ ہے یا کسی کو یہ آشوب چشم کا مرض ہے، کچھ دنوں کے لیے 5 7 10 دن میں یہ ریکور بھی ہو جاتا ہے. اس سب پہ ہم گفتگو کریں گے. اس سے پہلے کہ اس پہ ہم بات کریں، چلتے ہیں ابتسام طارق کی جانب. ابتسام کیا سنا رہے ہیں آج؟ نعت رسول مقبول. نعت رسول مقبول جی پلیز. ماشاءاللہ. دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے جان، آپ کی حرمت پہ لٹانے کے لیے ہے جان، آپ کی حرمت پہ لٹانے کے لیے ہے. دل کہنے لگا کرتے ہی روزے کا نظارہ، دل کہنے لگا کرتے ہی روزے کا نظارہ، یہ نقش تو آنکھوں میں سجانے کے لیے ہے جان، آپ کی حرمت پہ لٹانے کے لیے ہے جان، آپ کی حرمت پہ لٹانے کے لیے ہے. پیغام سناتی ہے یہی آیا تطہیر، پیغام سناتی ہے یہی آیا تطہیر. عزت میرے آقا کے گھرانے کے لیے ہے، عزت میرے آقا کے گھرانے کے لیے ہے. دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے جان، آپ کی حرمت پہ لٹانے کے لیے ہے. ماشاءاللہ. میرا تو دل چاہ رہا تھا کہ ابتسام ابھی آپ اور پڑھیں، لیکن آپ نے روک دیا. کیوں روکا آپ نے؟
اتنی تھی وہ. اتنی تھی. اچھا چلے ماشاءاللہ بہت خوبصورت. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور ہم نا مختلف طریقوں سے بلیسڈ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزوں سے ہمیں نوازا ہوتا ہے. کسی کو اچھی آواز دی ہے, کسی کو اچھی صورت اور سیرت دی ہے, کسی کو اچھی ادائیگی کا اسلوب بخشا ہے. تو ماشاءاللہ ابتسام کا یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گفٹ ہے ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے. آپ کو سن کے بہت اچھا لگتا ہے. آپ اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کرتے ہیں. چلتے ڈاکٹر صاحب کی جانب. ڈاکٹر صاحب ہم نے نعت رسول مقبول ماشاءاللہ سن لی, اور ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں خصوصاً جو کراچی کی صورتحال ہے, یہ آشوب چشم کی جو وبا پھیلی ہے, یہ مرض کہاں سے گیا؟ ہر سال ایک ویو آتی ہے, آپ مجھ سے بہتر بتا سکیں گے. ہمیں ان دنوں میں کیا احتیاط کرنی چاہیے؟ یہ وبا کیوں آتی ہے؟ کیا ریزن ہے؟ ایکچولی یہ کوئی سائنٹیفک ریزن تو آپ کہہ سکتے ہیں اڈینو وائرل اس کو کہتے ہیں کہ وائرس کہیں سے بھی آ سکتا ہے. لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ جب سیلاب کا موسم آتا ہے نا, تو اس کے ساتھ لگتا ہے کہ یہ وائرس بھی ساتھ ہی لے کے آتا ہے. اچھا. تو اب اس وقت کراچی کے اندر, حیدرآباد کے اندر کافی زیادہ یہ پھیلا ہوا ہے, لیکن یہ یہاں تک محدود نہیں ہے. اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت کراچی سے خیبر تک پھیل گئے ہیں. اور آپ لاہور کے اندر دیکھیں تو لاہور کے اندر اگر آؤٹ ڈور میں ہم کام کر رہے ہیں تو 200 مریضوں میں سے تقریباً 125 125 مریض اسی کے آ رہے ہیں. 50% یعنی کہ آ رہے ہیں اسی کے آ رہے ہیں. اور یہ ایکچولی کنٹیجیس ہے نا, کہ یہ ایک سے دوسرے کو پھیلتا ہے. انفارچونیٹلی جو ہیلتھ ایجوکیشن جو ہے نا ہمارا ٹاپک نہیں ہے نا, نہ ہم لوگوں کو آگاہی دیتے ہیں, نہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ پریونشن کس طرح کہتے ہیں. آپ نے ایک مقولہ سنا ہوگا نا, پرہیز علاج سے بہتر ہے. جی بالکل. تو وہ ہمارے کچھ دوست کیوبا میں پڑھ رہے تھے نا, وہ کہتے تھے کیوبا میں ڈاکٹر زیادہ ہیں, مریض کم ہیں, کیونکہ وہ ہونے ہی نہیں دیتے ڈیزیز کو نا. کیور سے بہتر ہے. ایبسولوٹلی رائٹ. آپ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کی احتیاط کیا ہے, جی بیسیکلی وہی ہائیجین ہے, صفائی ستھرائی رکھی جائے. لیکن اس سے پہلے کوئی دوائی نہیں ہے کہ آلریڈی آپ پہلے ڈال لیں اور آپ کو وائرس جو ہے نا وہ چمٹے نہ اور آپ کو یہ نہ ہو. یعنی پریکاشنری میئر کوئی نہیں ہے سچ. ٹھیک ہے, جس طرح ویکسین آ جاتی ہے ایسی کوئی چیز نہیں ہے. ایسی کوئی چیز نہیں ہے. ہاں اگر کسی کو ہو گیا ہے اس کے لیے پھر مختلف قسم کی احتیاطیں ہیں. ٹھیک ہے, اس کی طرف بھی چلیں گے. یہ پھیلنے کی وجوہات کیا ہے؟ جیسے ایک تو آپ نے بتایا کہ جیسے جب فلڈ آتا ہے تو مختلف ڈیزیزز وائرس آ جاتے ہیں, اسکن کے حوالے سے, سٹمک کے حوالے سے, آئز کا بھی ہے. اس کی اصل پھیلنے کی وجوہات کیا ہیں؟ کیا ہم ایک دوسرے کو ٹچ کرتے ہیں؟ جیسے ہم ایک ایٹماسفیئر میں بیٹھے ہیں, افیکٹ ہی ہے کوئی, تو اس کی وجہ سے دوسرا بھی ہو سکتا ہے, اور آپ کا تو کام ہی یہی ہے, آپ تو رہتے ہی ان میں. دیکھیں بات یہ ہے کہ اب میں اگر سپوز مریضوں کو چیک کر رہا ہوں جی, تو میرے پاس الکوہول کے جو ہے نا سویب پڑے ہوتے ہیں کہ میں نے وہ جو پرچی لے کے آ رہا ہے سمجھ لیں کہ اس کو بھی وائرس لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی, میں نے وہ مریض دیکھنے کے بعد دوا تجویز کرنے کے بعد جو ڈراپس میں نے لکھنے ہیں, پھر میں نے اس کو ہر سویب کے ساتھ صاف کرتا ہوں. اگر میرے پاس اویلیبل نہیں تو وہ آپ کو پتہ ہے جس طرح کرونا کے اندر وہ کافی سارے سلوشنز آئے ہوئے تھے, اس کے ساتھ ہاف وہ کر لیتا ہوں. یا تھوڑی دیر بعد 3-4 مریض دیکھنے کے بعد پھر میں ہاتھ دھوتا ہوں اپنے. آپ تو بہت مرتبہ ہاتھ دھوتے ہوں گے. جی میں کافی دفعہ ہاتھ اس لیے دھوتا ہوں کیونکہ آپ کو پتہ ہے لامالا ریفلیکسلی بھی جو ہے نا آپ کی آنکھ پہ آپ ٹچ کر لیتے ہیں نا, تو جو ہی آپ ٹچ کریں گے, ٹچ سے ٹچ ہوگا نا, تو پھر بات آگے چلے گی نا. تو اسی لیے جو ہے نا یہ زیادہ پھیل اس لیے لایا کہ خصوصاً جو بچے ہیں نا اس میں ہم احتیاط نہیں کر رہے. جس بچے کو بچہ جو چھوٹا بچہ ہے سپوز 12 سال سے کم بچہ ہے, جس کو اسکول میں ہوا ہے, وہ کرونا میں بھی پھیلنے کی سب سے بڑی وجہ وہی تھی. یہ جو اس وقت انفیکشن وائرل انفیکشن چل رہا ہے, اس کی بڑی وجہ بھی کنسیڈر کی جا سکتی ہے کہ وہ بچہ جب اسکول میں جاتا ہے نا تو اتنے زیادہ بچے ہوتے ہیں تو ہر بچہ ہی گھر میں لے کے جا رہا ہے. وہ تو بچے کو ہوگا تو اس سے پھر بڑے کو ہوگا, تو پھر اس طرح آگے جو ہے ایک سیریز اور کنیکشن بن کے نہیں چلے گا سارا. اچھا, ہمارے موبائل ہیں, ہم ان کو ٹچ کرتے ہیں, ہمارا پین ہے, ہمارے ڈفرینٹ گیجٹس ہیں, ہماری گاڑی ہے, ہمارے اکوپمنٹس ہیں, جیسے آپ کہتے ہیں پرسکرائب کرتے ہیں تو آپ لکھتے ہیں, ہماری ہر چیز چھونے سے منسوب ہے, ٹچ کرنے سے ہے. تو آپ نے اگر کسی ایسے فیکٹری کو, ایسے پیشنٹ کو ٹچ کیا اور آپ بھول گئے تو پھر اس کا مطلب ہے وہ سلسلہ چلے گا, پھر وہ آگے آپ نے تو ٹچ کیا, آپ بھی ہو سکتے ہیں, خدا نخواستہ آپ کے گھر کے افراد بھی ہو سکتے ہیں, آپ کے عزیز و اقارب بھی ہو سکتے ہیں, کوئی آپ کو رینڈم بندہ ملا, اس نے شیک ہینڈ کر لیا, یہ اسی طرح سے پھیل رہا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں اس کے بارے میں. اب امیونٹی پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے نا, کچھ لوگوں کو بالکل نہیں ہوتا. سپوز میں آپ 100 مریض ڈیلی کے دیکھ رہا ہوں, احتیاط بھی کر رہا ہوں, تو جو ہے نا نہیں ہو رہا, اللہ کرے بچا رہے. لیکن یہ اسپیشل گر بھی بتا دیں, کیونکہ اسپیشل ٹپ ہے تو وہ بھی بتا دیں ہمارے بھی. نہیں, اسپیشل ٹپ وہ صفائی نصف ایمان ہے نا. تو ایک ہمارے نا آئی کے اندر ایک یہاں ایک گوانجنی جس کو کہتے ہیں پنجابی میں, یہاں پہ ایک پمپل سا نکل آتا ہے نا, تو میں اکثر جو ہے نا مریضوں کو کہتا ہوں کتنے نمازیں پڑھتے ہو آپ,
وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب نماز کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے. میں اس کو یہ کہتا ہوں کہ یہاں پہ کچھ گلینڈز ہوتے ہیں نا, ہم 5 مرتبہ منہ تو نہیں دھو سکتے, لیکن جب نماز پڑھتے ہیں تو 5 مرتبہ وضو کرتے ہیں تو آنکھ صاف رہتی ہے, تو وہ انفیکشن کا چانس کم ہوگا. تو اسی طرح جو ہے نا کوشش یہ کی جائے کہ جب کنٹامینیشن ہو سکتی ہے, جس طرح اب اتنی احتیاط بھی نہیں کی جا سکتی بہت زیادہ بھی, ہر وقت اسی میں ہی لگے رہے, اسی میں لگے رہے. لیکن یہ ہے کہ جب یہ وبا آئی ہوئی ہے تو تھوڑا سا یہ کوشش کی جائے تھوڑی دیر بعد ہاتھ دھو لیے جائیں, سب سے اچھا طریقہ تو یہی ہے. اور دوسری بات ہے کہ آج کل یہ چیزیں جو کپڑا ہے نا, وہ چاہے رومال ہے, دوپٹہ ہے یا کوئی اور چیز ہے, وہ بار بار جو ہے نا وہ لگاتے ہیں. جی پرانے زمانے کی بات ہے کہ مریض مجھے کہا کہ جی 80s کے اندر مجھے ہوا تھا, بہت وائرل انفیکشن بہت زیادہ ہوتا, ہم اس کو کپڑے کو آنکھ کے اوپر بھی رکھ لیتے تھے. یہ بات بالکل ٹھیک نہیں ہے. آپ ٹیشوز لے لیں, چھوٹے پیسز بنائیں, ان کو لگا کے آپ نے پھینک دینا ہے, بار بار نہیں لگانا. بار بار وہ کپڑا لگائیں گے وہ کنٹامینیٹڈ ہے, اسی کو آپ بار بار لگا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. اسی طرح یہ احتیاطیں ہیں, یعنی کانٹیکٹ ہم خود دوبارہ اسٹیبلش کر لیتے ہیں. یہ بڑی اچھی بات آپ نے کی کہ ہم نے, ہمارے یہاں پہ میتھ ہے نا جی کہ ہم نے اگر منہ بھی پہنچنا ہے, ہم نے نیپکن رکھا ہوا ہے جیب میں, اسی سے ہی ہم نے آنکھ بار بار صاف کی. اگر خدا نخواستہ آشوب چشم میں ہم خود سوچیں کہ ایک تو پہلے ہی وہ جگہ افیکٹڈ ہے, ہم بار بار اس کا کانٹیکٹ ڈیولپ کرتے ہیں اس گندے کپڑے سے, تو ڈاکٹر صاحب کی یہ بات ہے کہ آپ ٹیشو یوز کر لیا کریں, یا پانی کے چھینٹے بھی مارے جا سکتے ہیں. جی پانی کے چھینٹے بہت زیادہ نہیں مار سکتے. ایکچولی یہ آنکھ کے اندر نا ایک گلینڈ ہوتا ہے یہاں پہ, اس کو لیکریمل گلینڈ کہتے ہیں. یہاں سے وہ پانی اسکریٹ ہوتا ہے, تو جس طرح وائپر چلتا ہے نا گاڑی صاف رہتی ہے, تو ہماری آنکھیں جو ہے نا ہم ایسے بلنگ کرتے ہیں, ایسے بلنگ نہیں کرتے. اللہ نے ایک سسٹم رکھا ہے, یہ وائپر ہے, ایسے ہم بلنگ کرتے ہیں. جو سامنے والی جو پتلی ہے اس کو کارنیا کہتے ہیں. یہاں پہ پانی کی ایک تہ ہوتی ہے, ہم ایسے کرتے ہیں وہ تہ پھرتی ہے, ہم دیکھ سکتے ہیں. بعض کا کچھ لوگوں کو فالج ہو جاتا ہے, آنکھ کھلی رہ جاتی ہے, لکوہ ہو جاتا ہے, آنکھ کھلی رہ جاتی ہے, تو اس میں ہم کچھ دوائیاں ڈلواتے ہیں کہ آنکھ ویٹ رہے, ٹھیک ہے. بعض کا یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو اس طرح کی اصلاح ہوتا ہے کہ آنکھ رات کو آدھی کھلی رہتی ہے, تو آنکھ ان کی ڈرائی ہو جاتی ہے, تو آنکھ جب ڈرائی ہوگی وہ زخم بن جائے گا, ٹھیک ہے. تو پانی جو ہے وہ آپ بار بار دھوئیں گے تو وہ ٹیئر فلم اس کو ہم کہتے ہیں میڈیکل کی زبان میں نا, وہ ٹیئر فلم بریک ہو جائے گی, تو اس سے بھی دھندلاہٹ ہو جائے گی, آپ کو اریٹیشن ہوگی. بہت زیادہ نہیں دھو سکتے, ہاں برف سے ٹھنڈی ٹکور آپ کر سکتے ہیں, یو ول فیل سودنگ افیکٹ. جی اچھا, مجھے ڈاکٹر صاحب کی اس بات سے بار بار ذہن میں آ رہا ہے سورہ رحمان کی وہ آیت کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. آپ اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلائیں گے. آپ دیکھیے کیا سسٹم بنایا اللہ تعالیٰ نے, کیا پورا ایک سائیکل ہے کہ آپ کی آنکھ واش ہوتی ہے, اور دن میں سینکڑوں مرتبہ غالباً ہوتی ہے. جی سینکڑوں مرتبہ ہوتی ہے, اور یہ میں اکثر جو ہے نا وہ آپ کو پتا نیٹ کا زمانہ ہے, مختلف چیزیں دیکھتے رہتے ہیں, پڑھتے رہتے ہیں. تو رات بھی میں کچھ ویڈیوز دیکھ رہا تھا اسٹمک کی, ہارٹ کی, یہ وہ مطلب اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنا کمپلیکس بنایا ہے آپ سوچ نہیں سکتے. ہر چیز کو ایک جھلی کے اندر بند کیا ہوا ہے. جو ہمارے وائٹل آرگن ہے, ہمارا برین ہے, آئیز ہیں, یا دل ہے, گردے ہیں, اس کے اوپر ہر چیز کی جھلی ہے. مطلب برین کے اوپر یہ ہڈی ہے, اس کے بعد ایک جھلی, دوسری جھلی, تیسری جھلی کے بعد برین ہے, ہارٹ ہے, اس کے اوپر چڑھائی ہوئی ہے. ایک شیلٹر ہے, ایک شیلٹر ہے, مطلب اتنا کمپلیکس ہے. اور ہماری آنکھ کے اندر جب وہ فورن باڈی ہے, اس کو کہتے ہیں پنجابی میں کہتے ہیں نا ککھ, جی وہ چھوٹا سا ایک ہوتا ہے, ہلکا سا آنکھ میں چلا جاتا ہے, تو وقت ڈال دیتا ہے, اس کو ہم فورن باڈی کہتے ہیں. وہ آئے گا میرے کچھ آنکھ میں پڑ گیا, جب تک اس کو نکالیں گی نہیں بالکل مانیوٹ, ہم اس کو سلٹ لیمپ ایگزامینیشن کہتے ہیں, جو جس مطلب مشین سے ہم دیکھتے ہیں اس سے نظر آتی ہے. ایون کہ اپنا بال ہی آنکھ میں آئی لیش چلی جائے تو آپ بالکل ٹھیک بجا فرما رہے ہیں کہ بالکل بال چل جائے گا, وہ جو ہے نا وقت ڈال دے گا, اس کو جب تک نکالا نہیں جائے گا. کیا سسٹم ہے اللہ تعالیٰ کا, اس کی کس کس نعمت کا ہم شکر ادا کریں گے. اب جب آشوب چشم کا ذکر کر رہے ہیں تو ہمارا پہلا کانٹیکٹ آئی کانٹیکٹ ہوتا ہے کسی سے. کتنی بڑی نعمت ہے ڈاکٹر صاحب یہ. اور میں تو ویسے بھی 4 آئیز ہوں, تو گلاسز لگے ہوئے, میں یہاں سے اندازہ لگاتا ہوں کیونکہ میری ڈسٹنس کی ہے, مایوپیا ہے, نیگیٹو ہے, تو میں جب اس کو اتارتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ اللہ کی کیا نعمت ہے یہ. تو بڑا اس کا احتیاط کرنے کی بھی ضرورت ہے, اور جب یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تھوڑا تکلیف میں آئے تو پھر فوری طور پہ ہمیں اس کا کیور بھی کرنا چاہیے. اچھا سر, یہ جو ڈیزیز انفیکشن ہے یہ کتنا عرصہ, کیا ٹینور ہوتا ہے اس کا, کب تک متاثر کرتا ہے؟ ایکچولی یہ نا 7 ڈیز جس طرح وائرل انفیکشن ہوتا ہے, لیکن یہ ڈپینڈ کرتا ہے نا. ہمارے یہاں نا ایک متھ یہ کہ یہاں پہ ہر بندہ عالم اور ڈاکٹر ہے نا. آپ بس میں جائیں گے, آپ کو وہ چھوٹی انگلی سے لے کر دماغ تک ہے پڑیا دیں گے, اس کا علاج آپ کو نظر آئے گا. جادو کی پڑیا؟ جی جادو کی پڑیا. آپ محلے کی ماسی سے, پکوڑے والے سے, یا چاچے ملک والے سے دوائی لے لیں گے. ابھی میں جب آپ کے اسٹوڈیو میں آ رہا تھا نا, تو وہ میں نے اس کو اپنے ایک پین کی آنکھ خراب تھی نا, وہ اس کو دوائی دی نا,
اب اس کو میں نے دوائی دے دی, وہ دوسرے پی این سے پوچھ رہا ہے یہ ٹھیک ہے دوائی. اچھا, ڈاکٹر سے میڈیسن لے کے وہ پی این سے پوچھ رہا ہے کہ یہ دوائی ٹھیک ہے. ہاں, انہوں نے کہا ہاں تم ڈال لو. میں کہا ہاں یہ پروفیسر ہے, اس سے ہی پوچھو. مطلب ہمارا جو وارڈ بوائے ہے, ہمارا جو سویپر ہے, وہ بھی ڈاکٹر ہے. تو ٹوٹکے استعمال کرنے کا بڑا ہمارے یہاں یہ رواج ہے نا. ارکے گلاب ڈال لیں جی, سرما ڈال لیں. دیکھیں سرما بالکل سرما تو ڈالنا چاہیے, لیکن وہ آپ کو پتہ ہمارے ملک میں پتہ نہیں کیا چیز خالص ملتی ہے, مطلب ہر چیز میں ملاوٹ ہے. واقعی سرما ہو جی, مطلب مدینہ شریف سے آیا ہے, مکہ باغ سے, مطلب جو ہے نا منگشہ فلیسہ منا, جس سے ملاوٹ کی ہم میں سے نہیں, مطلب اس اصول پہ عمل کرتے ہیں وہ, تو وہ تو آپ ڈال سکتے ہیں سرما. ویسے میں مطلب وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ کیا بات کریں, کیوں تجویز نہیں کرنے دیتے. دیکھیں بالکل خالص ڈاور, اس کے اپنے نقصانات ہوں گے نا. اسی طرح جو ہے نا دیکھ بھال کے آپ چیزیں ڈالیں پھر تو بات ٹھیک ہے, لیکن اسی طرح وہ کہے گا جی نہیں جی یہ دوائی استعمال کر لیں وہ. اب یہاں پہ نا شعبہ چشم کے اندر بھی کیٹیگریز ہیں, سٹیپ ہیں. مطلب پہلے سٹیپ ڈیزیز اور ہے, دوسرے پہ ڈیزیز اور ہے, تیسرے پہ اور ہے. مطلب سٹیپ بائی سٹیپ کی اس کی ٹریٹمنٹ بھی علیحدہ ہے, ٹھیک ہے نا. وہ آپ بندہ دونوں جو ہے نا اس طرح نہیں کر سکتے کہ جی وہ ایک ہی دفعہ ڈراپ ڈال لیے, میڈیکل اسٹور والے سے ڈراپ جا کے پکڑ لیے. بعض کا جو ہے نا یہ گمبھیر بھی ہو سکتا ہے معاملہ, کہ اس میں زخم بہت زیادہ بن جائے گا, بنائی جانے کا خدشہ بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے فزیکلی آپ ڈاکٹر کو جا پہ مشین پہ چیک کروائیں. ہاں اگر ریموٹ ایریا میں آپ کے پاس نہیں ہے, اگر آپ کو ڈاکٹر پرسکرائب کر دیتا ہے تو ود اے کنسلٹیشن آپ ڈاکٹر کریں, مسلح ڈاکٹر سے کریں. یہ عطائیوں سے ہر گلی محلے میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے نہیں لی جائے. اچھا ڈاکٹر صاحب کی جو بات ہے نا بڑی اہم ہے, ہم نے اس کو بڑا فار گرانٹیڈ لے لی ہے. سر میں درد ہوا, خود ہی کوئی میڈیسن لے لی. آپ کو پتہ ہے صرف سر کا درد, بہت سی مختلف اس کی ریزنز ہیں. ہم ایک خود سے میڈیسن شروع کر دیتے ہیں. ہم چلے گئے کسی کویک کے پاس جس نے کوئی ایسی ڈیٹیل میں چیز نہیں پڑھی میڈیسن سے ریلیٹڈ, وہ آپ کو کچھ پرسکرائب کر دیتا ہے. اسی طرح سے ہم خود سے دوائیاں آس پاس سن کے استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں, ٹوٹکے استعمال کرنا یہ چیزیں تب تک کریں جب تک کہ آپ کو اس کے بارے میں نالج پراپر اس کے ایکسپرٹ سے نہ ہو. ہم خود سے جب کریں گے تو نقصان بھی ہو سکتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک چیز اور بھی بتائیے, میں نے دیکھا ہے جیسا آپ کہہ رہے ہیں کہ کویک ہے, وہ آپ کو کوئی بھی چیز پرسکرائب کر دیتے ہیں, اس نے 10 بندوں پہ اپلائی کیا, کہیں نہ کہیں کوئی چیز کام کری, اس نے کہا یہ بس آپ لے جائیں. ہاں ڈی فارمیسی, بی فارمیسی, کوئی ایسی ایجوکیشن ہو تو پھر کچھ سمجھ میں بھی آتا ہے. اس سے کتنا بچنا ضروری ہے؟ دیکھیں ہمارے یہاں نا جو کویکس ہیں نا, وہ اسٹیرائڈس کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں, بے دریغ استعمال کرتے ہیں. بے دریغ ایکچولی میریکل ہے اسٹیرائڈ, ٹھیک ہے. اس میں بعض کا آٹو امیون ڈیزیز ہوتی ہیں کہ انسان کے اپنے سیل اس کے خلاف کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. اسکن کی ڈیزیزز ہیں یا کچھ آئی کی ڈیزیز ہیں, جس پہ ہم اسٹیرائڈ استعمال کرتے ہیں ود دا کنسلٹیشن آف اسپیشلسٹ ڈاکٹر. اگر آپ ویسے اسٹیرائڈ کا استعمال کریں گے تو ہم نے میڈیکل کالج میں جب ہم پڑھتے تھے تو 3rd ایئر میں ہماری فارماکالوجی ہوتی ہے نا, جس پہ ہم صرف میڈیسن پڑھتے ہیں. مجھے ابھی تک یاد ہے میں نے 99 میں گریجویشن کی, تو سمجھ لیں کہ میں 94 میں 95 میں 3rd ایئر میں تھا. اس وقت سے میں نے پڑھے کہ اس کے 54 سائڈ افیکٹ ہیں صرف اس اسٹیرائڈ کے. اب اسٹیرائڈ جو ہے نا وہ ہماری وہ دیتے ہیں اسٹیرائڈ, وہ ایک جادوائی دوائی ہے نا, کہ جادو ہوتا ہے کہ ایسے فوراً ہی وہ انسان ٹھیک ہو جاتا ہے نا, لیکن اس کے سائڈ افیکٹ بہت زیادہ ہے. اس کو جو ہے نا ہمارے وہ کویک دیتے ہیں, وہی اسٹیرائڈ سے دیتے ہیں, وہ ہر انجیکشن کے اندر وہ لگا کے دیں گے. وہ ڈاکٹر یار وہ والا وہ جو آتا ہے وہ ڈاکٹر بڑا اچھا ہے. مطلب اس کے اندر ہمارے یہاں آپ کو پتہ ہے سسٹم پھر کیا ہے, کیا چل رہا ہے. آئی کے اندر بھی یہ جو آپ شعبہ چشم ہے نا, مطلب میں آپ کنسلٹنٹ سپوز, تو میں پہلی دفعہ میں اسٹیرائڈ نہیں دیتا, ٹھیک ہے جی. اس کی میں جس طرح بتا رہا ہوں اسٹیجنگ ہے, تو شروع میں اینٹی بایوٹکس کا استعمال کریں, کچھ اینٹی الرجی کو, کچھ جو ہے نا ٹیئرز وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں. پھر اس کو دیکھتے ہیں, اول تو اس سے ٹھیک ہو جاتا ہے 5-6 دن کے اندر. اگر سپوز وہ نہیں ٹھیک آتا تو ہم مائلڈ اسٹیرائڈ پہ جاتے ہیں, جو ہے نا وہ فلورومیتھلان ایک اسٹیرائڈ آئی میں یوز ہوتا ہے, وہ ہم استعمال کریں گے. اگر اس سے تو پھر اس طرح مطلب ایسے آگے جائیں گے. مطلب ہم ایک ہمارے استاد تھے, وہ کہتے تھے کہ یار جو بندہ منہ سے کھا سکتا ہے تو اس کو انجیکشن لگانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بڑی زبردست بات ہے اور سمجھنے کی بات ہے. اور جس طرح اسٹیرائڈ کے بارے میں ہمارے یہاں پہ یہ بات ہے کہ فوری اگر آپ نے ٹھیک ہونا ہے, پہلے عام میڈیسن ہے, میڈیسن کے بعد پھر آپ اینٹی بایوٹکس پہ جاتے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ وہاں سے بھی معاملہ نہیں ہو رہا, پھر آپ اسٹیرائڈس کی طرف جاتے ہیں. اور اسٹیرائڈس کے بھی پیرامڈز ہیں, اس کا ٹینیور ہے, اس کا باقاعدہ یوزیج ہے, اس کا سائیکل ہے, پھر اس کو ڈسٹرائے کرنے کے لیے, اس کے سائیڈ ایفیکٹس کو ختم کرنے کے لیے اس کا بھی ایک سائیکل ہے. کیوں ڈاکٹر صاحب؟ جی بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں. جس طرح ہم اورل اگر اسٹیرائڈ لیتے ہیں تو معدے کو انتہائی افیکٹ کرتے ہیں نا, اس کے ساتھ جو ہے نا میپرازول یا ایک میپرازول مطلب کے نام کی کچھ دوائیاں ہیں جو معدے کے افیکٹ نہیں, وہ افیکٹ ہے نا اس کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے آپ نے ٹھیک کہا ہے, وہ 7 ڈاکٹر جو ہے نا پرسکرائب کرتے ہیں نا. آنکھ میں جو ہے نا ہم اگر اسٹیرائڈ کا استعمال زیادہ کریں گے تو وہ کالا موتیا کر دے گا,
تو ہر چیز کے ہیزرٹس ہیں, مطلب اس کو اس طرح اندھا دھند نہیں استعمال کیا جا سکتا. ہمارے یہاں نا ایک بڑی یہ مت ہے یہاں پہ نا, ایک بڑی عجیب سی بات ہے, گھوڑے والی ٹیوب. جی, وہ جو بھی عطائی بیٹھا وہ گھوڑے والی ٹیوب دے دے گا. بلکہ سر مجھے یہ بھی کہہ لینے دیجیے, سوری ٹو کٹ یو, میں نے تو کچھ جگہوں پہ دیکھا گھوڑے والے انجیکشن بھی لوگ کہتے ہیں وہ والا لا دو جی فوراً ٹھیک ہو جائیں گے. جی, وہ آپ گھوڑے والا جو ٹیوب ہے نا, آپ آنکھ کے اندر وہ زخم بنا ہوا ہے جسے ہم جو سامنے والی پتلی ہے اس کو کرینا یا کارنیا کہتے ہیں, اس پہ السر بنا ہوا ہے, زخم بنا ہوا ہے, تو اس کے لیے جو اسٹیرائڈ کی وہ گھوڑے والی ٹیوب ہے وہ زہر قاتل ہے, وہ اس کو زیادہ کر دے گی. تو ایک تو یہ ہے کہ ڈاکٹر کو چیک نہیں کرواتے. ہمارے ہاں اتنا یہ پرابلم ہے, گلی محلے سے جو ہے نا وہ دوائی لے لیں گے, اپنے اوپر خرچ بھی نہیں کریں گے کہ جا کے کسی ڈاکٹر کو دکھا دیں. اکثر میں مریضوں سے ناراض اس لیے ہوتا ہوں کہ یار آپ پہلے کیوں نہیں چیک کراتے. آپ کو فیسلٹی کے اندر, سپوز میں کسی خیراتی ہاسپٹل میں کام کر رہا ہوں, دوائی بھی دے رہے ہیں, فری سب کچھ کر رہی ہیں, جب آپ کو یہ فیسلٹی ملی ہوگی تو آپ ڈاکٹر کو چیک کراتے ہیں. جب بات بڑھ جاتی ہے, ٹھیک ہے, ہم اس کو کنٹرول تو کر لیں گے, پھر وہ لمبا کام ہو جائے گا. پھر ہمارا مریض بحیثیت قوم, جس طرح ہم سارے جلدی میں ہیں, ٹریفک آپ دیکھ لینا ہم کتنی جلدی میں, پینک میں, فور نو ریزن, مطلب فور نو ریزن. ہمارے پاس مریض آتا ہے نا, میں اس سے چاہتا ہوں کہ میں اسے نا جو ہے نا مشین پہ چیک کروں, وہ کہے گا مینوں مگروں لاؤ, میں ٹارچ تے چیک کرو. مطلب اتنی جلدی میں ہے, سائیکی ہماری یہ, مطلب وہ کہے گا ڈاکٹر صاحب کے پاس میں یا تو پھوکا مار دے یا تعویذ دے دے یا کچھ کر دے, میری جان فوراً ہی میرا مطلب کوئی جادو کر دے, میں ٹھیک ہو جاؤں. وہ نہیں, بات نہیں سنے گا, اس کو یہ کہیں گے اس کو اتنا ٹائم لے جائے گا. اگر سپوز کا ٹریٹمنٹ کا ایک ٹینور ہے وہ پورا نہیں ہوگا, وہ کسی اور کے پاس چلے جائے گا, ٹھیک ہے نا. اب اکثر اوقات یہ بھی کہتے ہیں کہ یار وہاں سے آپ علاج کروا رہے ہیں کسی ہاسپٹل سے, تو ہمارے ایک پروفیسر صاحب ہیں, ہمارے استاد ہی ہیں, پروفیسر لطیف چودھری صاحب, تو وہ اکثر ان کی ایک بات ہے, وہ کہتے ہیں کہ وہ پیچھے کسی بندے نے اس کا ٹریٹمنٹ غلط بھی کیا ہوگا نا, وہ یہ نہیں کہیں گے جس طرح وہ پنکچر کی دکان میں لگا دیا جی بیڑا غر کر دیا تمہارا, تھا وہ یہ نہیں کہیں گے یار تمہارا علاج اچھا ہوگا, ہم اس کو مزید بہتر کریں گے. وہ کیڑے نہیں نکالتے. تو اسی طرح جو ہے نا آپ اس کو اس طرح ٹریٹ کرنا چاہیے نا, اس کو مریض کو بتایا جائے. ڈاکٹر کے پاس انفارچونیٹلی ٹائم ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اب جس طرح بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے نا, یہ پروفیسر آزاد بھی نہیں بتاتے نا, بلڈ پریشر کا مریض ہمارے پاس آتا ہے, وہ کہتے ہیں آئی والا ڈاکٹر جو ہے نا بلڈ پریشر کو کیا یار کر رہا ہے. ہمارے ساتھ بلڈ پریشر اور شوگر کنسرن ہے. یہ شوگر اور بلڈ پریشر یہ دل, دماغ, آنکھیں, گردے متاثر کرتے ہیں. آنکھیں اڑ جاتی ہیں شوگر کی وجہ سے, اندھا ہو جاتا ہے بندہ. ہم کہتے ہیں شوگر آپ کنٹرول کریں, بلڈ پریشر کنٹرول کریں, اس کا ریکارڈ بنائیں, ٹھیک ہے نا. آپ کا بلڈ پریشر ریلیٹ کرتی ہیں ساری چیزیں. ایک پروفیسر کے پاس, کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا, وہ بلڈ پریشر جو ہے نا کنٹرول اس وقت کرے گا نا جب چیک کرے گا کتنا بلڈ پریشر تمہارا ہے. تو پیچھے بلڈ پریشر کتنا آ رہا ہے پورے ہفتے میں پتہ ہی نہیں, اس وقت پرسکرائب کر دے گا دوائی. ہم کہتے ہیں کہ وہ بنائیں, اپنا ریکارڈ بنائیں. وی آر ویری کیئرلیس, ویری کیجول. اچھا سر, جیسے آپ کہہ رہے ہیں ویسے بھی جب آپ کرونک کر کے آ جاتے ہیں نا ڈیزیز کو, اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ڈاکٹر فوری طور پہ کوئی نسخہ دے دے, اور فوری طور پہ پھر کہتے ہیں وہ ڈاکٹر دے ہاتھ بڑی شفا آئی ہے. بھائی ٹھیک ہے, شفا ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاملات ہیں, لیکن کیا وہ اسٹیرائڈ کے ذریعے تو نہیں آپ کو شفا کی طرف لے کے جا رہا ہے, وہ آپ کا الٹا نقصان بھی ہو سکتا ہے. تو کوئی بھی ڈیزیز, کوئی بھی بیماری کرونک بنانے سے پہلے, خطرناک ضدی بنانے سے پہلے آپ آغاز سے ہی اس کو پکڑ لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. اچھا سر, یہ جو آشوب چشم ہے یہ بغیر میڈیسن کی بھی ٹھیک ہو جاتی ہے؟ میں نے سنا ہے کہ بغیر آپ اس کے میڈیسن کے اس کو اگر چھوڑ دیں تو ایک ٹائم پیریڈ کے بعد ختم ہو جاتا ہے. نہیں, اس میں یہ ہے کہ سپر ایڈڈ انفیکشن ہو سکتا ہے نا, کہ ہمیں بعض کا اینٹی بایوٹکس دینے پڑتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ایک دوسرا انفیکشن نہ ہو جائے. جیسا میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ سامنے والی پتلی پہ زخم بن سکتا ہے نا, اس کو وہ اس کے اثرات کو زائل کرنے کے لیے کمپلیکیشن نہ ہو جائے, پیچیدگی نہ ہو جائے, تو ہمیں میڈیسن استعمال کرنی پڑیں گی, ٹھیک ہے, ڈراپس ڈالنے پڑیں گے. ٹھیک ہے, وہ ضروری ہے. اچھا دوسری بات یہ بھی ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ آئی انفیکشن ہے یا یہ کوئی اور ڈیزیز ہے, وہ آپ کیسے ڈٹرمن کرتے ہیں؟ دیکھیں اس میں جو ہے نا آنکھ جو ہے نا سرخ ہو جائے گی, جیسے عرف عام میں آج کل پنک آئی کہہ رہی ہیں نا, آشوب چشم کو نا یہ کافی لوگ استعمال کر رہے ہیں. ڈسچارج آئے گا, مطلب جو آنکھ سے جو ہے نا صبح کے ٹائم آنکھیں جڑی ہو سکتی ہیں, پیلا مواد آ سکتا ہے, پانی آئے گا, آنکھیں کھلیں گی نہیں, دھوپ کے اندر چوندھا جائیں گی, بار بار کوشش, مطلب ہمارا دل کرے گا ہم اس کو رب کریں, بار بار ایچنگ ہوگی. جس طرح آپ ایسیڈیٹی کے اندر کہ نا ایک وبا چل رہی ہے نا, تو ریڈ آئی جو بھی آئے گی تو اس کو کنسیڈر کیا جائے گا وہ آشوب چشم ہے. اچھا کچھ لوگوں کا سوال یہ ہوتا ہے کہ جی دونوں آنکھیں ہوں گی یا ایک آنکھ ہوگی؟ جی, تو یہ ڈفر کرتا ہے, کسی کی ایک آنکھ بھی یا دونوں آنکھیں بھی ہو سکتی ہیں. اچھا یہ ویری کرتا ہے. اچھا مزے کی بات, فار دا لائٹر نوٹ, میں جب آیا نا اسٹوڈیوز میں تو اشفاق صاحب ملے, ہمارے پروڈیوسر ہیں, میں بڑا بغل گیر جو ہماری عادت ہے, جو ہمارا کلچر بھی ہے, بڑے مزے سے مل کے تھوڑی دیر بعد میں دیکھا, میں نے کہا
बड़ी साहब अशफाक साहब अखा लाल हुई है, कहते जी मुझे इन्फेक्शन हुआ था, अब ठीक हो रहा है। ओह, फौरी तौर पे आप एक दफ़ा अलर्ट हो देंगे, लेकिन अल्लाह ताला खैर करे, ये मामला तो हम सबके साथ है, चलते रहेंगे। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जो इंस्टेंट रिलीफ के लिए या आर्टिफिशियल फौरी तौर पे कोई रिलीफ आपको पता चल गया कि अब ये मामला हो गया, क्या करना चाहिए, क्या क्योर फौरी करने चाहिए? आके मतलब हाथ देखिए साबुन तौलिया लैदा करें अपना, ये जो क्योर के अंदर है, बार बार आंखों को रब ना करें, जैसे मैंने आपको पहले बताया टिश्यू के छोटे पीसेस बना के लगा के फेंक दें, ठीक है, और जो है ना कांटेक्ट कम से कम रखें, और आप ठंडी पानी की टकोर कर सकते हैं, ठीक है। ये अर्के गुलाब के बारे में बड़ा कहते हैं, अर्के गुलाब डाल लें, साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, अर्के गुलाब डाल सकते हैं, आंखें साफ़ हो सकती हैं, लेकिन ये कि उसको हाँ 7 दिन के अंदर वो लोग कहते हैं कि जी ठीक हो जाएगा खुद ब खुद, तो ये नहीं, ये इस तरह नहीं कर सकते आप कोशिश करें। अब तो जगह जगह पे आपको पता है डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, तो अब इतनी अवेयरनेस आ चुकी है कि कोई ड्राप शुरू कर लिया जाए तो बेहतर है। अब ये रेमेडी नहीं होगी कि आप घर में कोई चीज़ पड़ी हुई है तो वही। अच्छा, इसमें एक और बात आपको बताऊं कि बाज़ औक़ात हमारे एक ड्राप होता है साइक्लोपिन या एट्रोपिन नाम की एक दवाई है, जो हम या मिड्रियासिल नाम की एक दवाई है ना, जो हम पुतली फैलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, सर्टन डिजीज़ के अंदर या आँख के पर्दे का मुआयना करना होता है, वो घर में पड़ी होती है, वो डाल लेते हैं। अच्छा, वो साइक्लोपिन का होगा कि 3 दिन तक इंसान को नज़र ही नहीं आएगा, पुतली फैल जाएगी। अगर एट्रोपिन डाली वो 7 दिन तक नज़र नहीं आएगा, उससे बुखार भी हो सकता है, तो सर्टन रीज़न के तौर पे हम यूज़ करते हैं, तो पूरा सेल्फ मेडिकेशन इज़ नॉट अलाउड। अच्छा, बात अगेन वहीं पे आती है कि खुद से मेरे रेफ्रिजरेटर में आई ड्रॉप्स पड़े हैं, किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल किया घर के किसी फ़र्द ने, तो मेरे लिए भी वो ठीक होगा, ऐसा नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। और 1 महीने के बाद वो अगर आपने बॉटल खोल ली है, 1 महीने के बाद उसको ना ही यूज़ किया जाए तो बेहतर है। अच्छा, ये मैं वैसे आपसे बात पूछने वाला था, ऐसा क्यों है? वो उसके कंटेनर पे भी लिखा होता है, आप उसकी पैकिंग पे भी पढ़ते हैं कि यू कैन नॉट यूज़ आफ्टर इवन 14 डेज या 1 वीक 30 डेज, ऐसा क्यों है? एक्चुअली कंटेमिनेशन हो सकती है ना, एक सर्टन रखा हुआ उन्होंने टाइम रखा हुआ, जिस तरह सॉल्ट जो है, सॉल्ट का एक्सपायरी डेट लिखी होती है ना, तो एक्सपायरी डेट का कोई डेफिनेटली है, तो रीज़न है उसकी, रीज़न ऐसे तो नहीं लिखा गया ना, तो उसको जो है ना वो नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, बेहतर है वो खुली हो तो उसमें जो है ना फिर इट्स नॉट गुड। अच्छा, अब एक चीज़ और भी जो हमने यहाँ पे बड़े आराम से कह दी, लेकिन उस पर डिस्कस करना ज़रूरी है। हम जब अर्के गुलाब रोज़ वाटर का जिक्र करते हैं तो वो हमें पता भी नहीं होता कि वो रोज़ वाटर है भी या नहीं, क्या उसमें सिर्फ एसेंस का एक ड्रॉप पड़ा हुआ है जिसमें सिर्फ खुशबू आ रही है वो सादा पानी, और वो सादा पानी ये भी नहीं पता कोई मिनरल वाटर है, कोई किसी फिल्टर का वाटर है, या किसी वैसी आम टैप का वाटर है और खूबसूरत पैकिंग में दस्तयाब है, वो उल्टा नुकसानदेह हो सकता है। ये भी बताइए प्लीज़। बात बता कि मेरे लिए ना एक आदमी पतीसा लाया कहीं बाहर से ना, किसी मतलब है कि नॉन मुस्लिम का बना हुआ ना, तो मुझे वो कहता है कि डॉक्टर साहब आपने पतीसा तो खा लिया, अब आपकी 40 दिन तक नमाज नहीं होगी। तो मैंने उसको कहा मनगशा फलैसा मिना, जिससे मिलावट की हमें से नहीं, हम तो सारे मुसलमान ही नहीं हैं। आई एम सॉरी, मैं ये कह रहा हूँ, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हर चीज़ यहाँ पे जो दवाइयाँ तक जो है ना वो मतलब जिस तरह आपको पता है किस तरह की बन रही है, मिलावट है, दूध, मतलब करोड़ों लोग कैंसर का शिकार हो रही हैं, बाकी इतना ज़्यादा। आप देखें, मैं स्पेशलाइजेशन कर रहा था ना एक हॉस्पिटल से, तो वो कैंसर हॉस्पिटल के साथ मुंसलिक था ना, ये आज से कोई 20-25 साल पहले की बात है। वहाँ पे अनमोल हॉस्पिटल के साथ मतलब शेख ज़ैद हॉस्पिटल था, आई वाज डूइंग स्पेशलाइजेशन देयर, तो वहाँ पे मैं देखता था अनमोल हॉस्पिटल में इतने ज़्यादा मरीज़ नहीं होते थे, तो मेरे अब्बा को एक इशू हुआ तो बाकी बाप के साथ भी जाता हूँ, अब वो भरा होता है, मतलब इतना हॉस्पिटल, ठीक है ना। अब हमारी जो सेडेंट्री लाइफ है, लाइफ स्टाइल इतनी ज़्यादा है, बाकी चीज़ों का, मिलावटी चीज़ों का इस्तेमाल इतना ज़्यादा है कि अब आपको क्या बताएं। मैंने कहा शायद फॉर द लाइटर नोट कहने लगे डॉक्टर साहब कि हमें आर्जी चीज़ों का, मिलावट वाली चीज़ों का इतना इस्तेमाल है, आदि हम अब हम खालिस नहीं खा सकते या खालिस यूज़ नहीं कर सकते। जी बिल्कुल, ये दूध के बारे में तो यही कहा गया कि वो जो गांव से दूध लाए ना, तो जो है ना उनको मोशन लग जाते हैं कि जी उसमें पानी मिलाना पड़ता है, तो फिर हम इस्तेमाल कर सकते हो, शहर में रहने वाले लोग हैं। ठीक। अच्छा, तो सर इसका मतलब ये हुआ कि इस मर्ज़ को बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है? जी, ये काबिल इलाज मर्ज़ है। इसमें ख़ास तौर पे जिस तरह मैंने बच्चों के बारे में कहा है कि बच्चों को जो है ना जिसको हो चुका उसको स्कूल काइंडली ना भेजा जाए, और जो लोग देखें असल में जो पता है क्या, नमाज रोज़ा तो हमने करना ही करना है, हज और बाकी चीज़ें, जो असल इबादत है ना वो यही है मखलूक की खिदमत, ये एक मकबूल इबादत है। मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ कि सुबह से दोपहर तक जब मैं मरीज़ आते हैं आउटडोर के अंदर, मैं उनको अपनी माँ बहन भाई समझ के ट्रीट करता हूँ ना, तो मेरा रुका हुआ शाम को काम हो जाता है। अल्लाह। तो ये इसी तरह है, तो आप उसको इस हिसाब से देखें ना,
تو بچہ مطلب ہم نے دوسروں کا خیال رکھنا ہے, آسانیاں پیدا کرنی ہے نا دوسروں کے لیے. بچہ اسکول کو قیامت نہیں آ جائے گی, اس کو 4-5 دن کے لیے بھیجنا ہے. سفر کرنے سے اجتناب کریں. بائی ایئر کر رہے ہیں آپ, کوچ میں سفر کر رہے ہیں, بس میں کر رہے ہیں جس میں اے سی وغیرہ لگا ہوا ہے, ایون کہ آپریشن تھیٹر کے اندر جو لوگ کام کر رہے ہیں ہمارے او ٹی ایس ڈاکٹر, تو ان کو بھی منع کریں کہ جی آپ آپریشن تھیٹر کے اندر نہ آئیں, انفیکشن ہو جا سکتا ہے. مطلب کانٹیکٹ جتنا زیادہ ہے اس کو کم سے کم کیا جائے. جی ٹھیک ہے. اچھا ایک چیز اور بھی بتائیے گا کہ ہم اکثر گاگلز پہن لیتے ہیں, گاگلز پہن لیتے ہیں کہ کسی کو نظر نہ آئے. سم ہاؤ ٹھیک بھی ہے کہ میں نے ڈارک کلر کے وہ پہن لیے گلاسز اور اس سے آپ کا ڈائریکٹ انٹریکشن نہیں ہوتا. اب یہ والے گاگلز اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ آپ گلاسز جو یوز کر رہے ہیں وہ کسی ایسے کیمیکل کے ساتھ تو نہیں بنے ہوئے جس طرح پلاسٹک ہے وہ اگین آپ کو افیکٹ کرے گا, یا اس کا جو گلاس ہے اگر وہ سٹینڈرڈ نہیں ہے وہ آپ کو اگین افیکٹ کرے گا, ایسی بھی چیز ہے؟ نہیں, سن گلاسز جو ہے نا ویسے کوشش کریں کہ اچھی کوالٹی کے ہوتے بہتر ہیں. جی. اس میں آشوب چشم میں آپ سن گلاسز لگانے پڑیں گے آپ کو, کیونکہ آپ کی آنکھ میں لائٹ ہوگی وہ برداشت نہیں ہوگی نا. اور دوسرا جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ دوسرا بندہ بھی ڈر جائے گا اتنی سرخ آنکھ کیوں ہے نا, یہ کیٹیگرائز ہے نا. دیکھیں ایک آنکھ ہوتی ہے بالکل ریڈ ہوتی ہے, دوسری کا آنکھ ہوتی ہے کہ آنکھ باہر آ رہی ہے, مطلب اتنی سویلنگ ہوئی ہے کہ آنکھ ملیں گے نا بہت زیادہ سویلنگ ہو جاتی ہے, تو بندہ ویسے بھی ڈر جاتا ہے نا. تو اس لیے بلیک گلاسز آپ لگائیں گے. جس طرح آپ بات کر رہے ہیں مایوپک ہیں آپ کو اینک لگی ہوئی ہے, تو یہ قدرتی طور پہ ہے. جو سامنے والی پتلی ہے نا اس کے اندر جو ہے نا ایشو آتا ہے, تو اس کی وجہ سے جو ہے نا ایسے اس کو فلیٹ ہوتی ہے, کرنا پڑتا ہے, بعض کا لیزر سے اینک اتر جاتی ہے. جی تو لیکن آپ مان لیں 24 گھنٹے سونے کے علاوہ اینک یہ لگانی پڑتی ہے نا. اچھا ایک اور بات بھی میں یہاں کرتا چلوں, یہاں پہ ہمارے یہاں ہیلتھ ایجوکیشن جیسے میں نے کہا ہے نا, ہمارا ٹاپک نہیں ہے, ہم اسکولوں میں جا کے کیمپ وغیرہ کرتے ہیں نا, تو بچوں کو اینک لگتی ہے, ہم اس کو ڈسکریج کرتے ہیں اینک لگانے سے. بچہ کہے گا نا کہ میں نے اینک لگانی ہے, ہم کہیں گے یا میرے سر میں درد ہو رہا ہے, تو ہم کہیں گے نہیں ایویں ہی بہانے کر رہا ہے. نہیں, یہاں جس طرح یورپ میں, انگلینڈ میں یا یو کے میں, امریکہ کے اندر یا کینیڈین, جب بچہ اسکول میں داخل ہوتا ہے نا وہ اپنے بچے کا میڈیکل چیک اپ کرتے ہیں, اس کی آنکھ کا معائنہ کرتے ہیں, اس کی اینک لگتی ہے تو اس کو اینک لگائی جاتی ہے, لگانی ہی چاہیے. اور جس کو اینک لگی ہے اس کو 24 گھنٹے سونے کے علاوہ اینک لگانی چاہیے. ہمارے یہاں بڑا رواج ہے کہ 3 مہینے تک اینک لگے گی, اس رہا ہوں 18 سال تک اس کا نمبر بڑھتا رہے گا. اس نے ہر 6 مہینے بعد ڈاکٹر کو جا کے فالو اپ کرنا ہے. اس طرح ہے کہ یہ ایک آنکھ جو ہے نا وہ آپ کی لیزی ہوتی ہے بچے کی, ایک آنکھ اچھی ہوتی ہے, وہ کمپنسیٹ کرتی رہتی ہے. ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں میں آپ کو کمپنسیٹ نہیں کریں گے, اپنا کام خود کریں. اس وقت تک وہ لیزی آنکھ ویک ہو جاتی ہے, چیک نہ کروانے, وہ ہمیشہ کے لیے نقصان ہو سکتا ہے. ہم اس کے لیے پھر پیچنگ کرتے ہیں کہ جو اچھی آنکھ ہے اس کو پیچ کریں, جو لیزی آئی ہے اس سے وہ بچہ دیکھے گا. تو یہ جو گلاسز آپ نے لگائے ہیں سپوز, اس کو ضروری ہے اس کے اندر بھی وہ لگ جاتے ہیں کہ آپ اس کو کہیں گے کہ اس کے اندر جو آپ کا نمبر ہے اس میں بلیک ہے, جو بھی کرنا چاہتا ہے وہ جی بالکل آپ وہ کلرڈ بنوا سکتے ہیں. لیکن یہ پلاسٹک کا کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ آشوب چشم میں ہارمفل ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا سر یہ بھی بتائیے, اب چونکہ آنکھ کا ذکر ہی کر رہے ہیں ہم, کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ پہلے ان کی جیسے دور کی نظر خراب ہے, جیسے میں اپنی ذکر کر رہا ہوں, مایوپیا ہے, مائنس کے آپ کے گلاسز ہیں, ایٹ دا سرٹن ایج آفٹر 40s میں نے دیکھا لوگوں کو کہ ان کا پلس میں آنا شروع ہو جاتا ہے. یہ بھی کوئی سائنس ہے یا یہ کوئی اس کا افیکٹ ہے؟ ایکچولی یہ ہے کہ انسان کے اندر جو لینز ہے نا, لینز کے اندر وہ زائنولز ہم کہتے ہیں میڈیکل کی زبان میں, دھاگے لگے ہوتے ہیں آل اراؤنڈ, ٹھیک ہے نا. یہ تو وہ دھاگے جو ہوتے ہیں نا وہ ایسے کنٹیکٹ کرتے ہیں ایسے, تو ہم اس کی ویسے اکاموڈیشن اس کو میڈیکل کی زبان میں کہتے ہیں, تو ہم وہ دیکھ سکتے ہیں. جس طرح کہتے ہیں نا بوڑھے ہوتے ہیں وہ گوڑے گٹے جواب دے جاندے ہیں, تو اسی طرح آنکھ کے اندر وہ جو دھاگے ہوتے ہیں نا ان کی الاسٹیسٹی یا ان کو وہ ہارڈ ہو جاتے ہیں, وہ نہیں ایسے موو کرتے ہیں. جب 35 ایئر میں یا 40 ایئر کے اندر, تو پھر وہ لامعالم میں نزدیک ہی آنے کی ضرورت پڑے گی. اچھا اللہ تعالیٰ نے ایک آسانی یہ رکھی ہو, جو مایوپیا والے ہیں نا ان کو اللہ نے ایسے رکھا ہو ان کو نزدیک ہی آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, وہ اینک اتاریں گے تو اس کے بغیر وہ دیکھ سکتے ہیں. لیکن باقی لوگ جن کو اینک نہیں لگی ہوئی تو ان کو اینک لگانی پڑے گی. یہ اس کی 40 ایئر کے اندر, ہمارے پاس تو آج کل فیمیل آتی ہیں وہ 35 ایئر کے اندر بھی ان کو اینک لگانی پڑتی ہے. جب وہ قرآن پاک اخبار پڑھنا ہے, نزدیک کا کام کرنا ہے, موبائل دیکھنا ہے, تو پھر وہ لگانی پڑے گی. اس کا کوئی حل نہیں ہے, اینک لگانی پڑے گی. میں نے موسٹ آف دا پیپل جس طرح خواتین کا ذکر کریں ان کو دیکھا ہے کہ وہ اب نزدیک کی آئی سائٹ کے لیے ان کو بہت زیادہ پرابلمز آ رہے ہیں. یہ کوئی وجہ ہماری غذاؤں کی کوئی کمی ہے یا لائف سٹائل ہے؟ ایجنگ پروسیس ہے. ہاں جو آج کل جو ہے نا یہ دیکھا گیا ہے کہ پہلے 40 ایئر کے اندر لگتی تھی, اب کم ایج میں آ رہا ہے. ڈیفینیٹلی فوڈ بھی ہے, جس طرح یہ اوزون لیئر کی باقی چیزیں ہو رہی ہیں, باقی الٹرا وائلٹ ریز بھی متاثر کرتی ہیں نا ہماری اس چیز کو.
تو یہ لیکن ادروائز جو ہے نا یہ نارمل ہے, اس میں کوئی ایسی بات نہیں. ٹھیک ہے سر, میں چاہوں گا ایک میسج دے دیں آشوب چشم کے حوالے سے, بیکاز آپ کی ایکسپرٹیز ہے, کہ تاکہ ویورز سمجھ سکیں تھرو آؤٹ دا پاکستان کہ ان چیزوں سے ذرا کیور ہو سکتا ہے, پہلے ہی بچ سکتے ہیں, پھر مجھے کلوز کرنا ہے. جی بالکل, ٹیک ہوم میسج یہ ہے کہ جی جس انسان کو یہ ہو چکا ہے آشوب چشم, تو صابن تولیہ اپنا علیحدہ کرے, اور کسی بھی قسم کے کپڑے سے آنکھ صاف نہیں کریں, چاہے اس کو 2000 مرتبہ دھویا ہوا ٹیشو پیپر کے چھوٹے پیسز لگا کے ایک دفعہ لگا کے پھینک دینا ہے, اور ہینڈ شیک نہیں کرنے, بچوں کو نہیں اٹھانا. اور اگر آشوب چشم ہو گیا ہے تو اس میں پریشانی والی بات نہیں, یہ کیوریبل ڈیزیز ہے, قابل علاج ہے. ہاں یہ ہے کہ ٹوٹکے جو ہے نا وہ, اور سیلف میڈیکیشن نہیں کرنی, آپ ڈاکٹر جو نزدیکی آئی اسپیشلسٹ ہے اس کو جا کے دکھائیں, تاکہ وہ آپ کو ٹریٹ کرے, آئی ڈراپس دینے ہیں تو وہ دے, اس کے حساب سے اس کو ٹریٹ کیا جائے. اور اگر آپ کو نظر کی اینک نزدیک کی لگے تو لگوا لیں. جی بالکل, اس میں یہ ہوگا کہ جس طرح یہ دیکھیں نا, ایک اس کو تو میں نہیں اٹھا سکتا نا, تو آپ ایکسٹرا بورڈ ڈال دیں نا آنکھ کے اوپر, تو آپ کے آنکھوں میں درد ہونا شروع ہو جائے گا, سر میں درد ہونا شروع ہو جائے گا. تو کمفرٹیبل رہنے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے تو اس کا وہ کیا جائے, اور وقت کی ضرورت ہے آپ کے لیے, اس میں کوئی دوسری رائے ہے نہیں نا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ہی میں اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا. ابتسام طارق, آپ تشریف لائے, آپ کے آنے کا بہت شکریہ. آنکھوں کے لیے آپ بھی احتیاط کریں, ٹھیک ہے, ہم سب کے لیے فار دا لائٹ نوٹ. اور سر ڈاکٹر صاحب آپ تشریف لائے, آپ کے بھی آنے کا بہت شکریہ. میرے ساتھ موجود رہے ڈاکٹر جاوید ملک صاحب, آئی سرجن ہیں. اور گفتگو جو ہوئی وہ یہی رہی کہ اگر تو آپ کو یہ ڈیزیز ہو, یہ انفیکشن ہے, خدا نخواستہ کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جس کا حل نہیں ہے اور بہت عرصہ چلے گی یا بڑی لمبی میڈیکیشن ہے, ایسا نہیں ہے. اگر یہ ہو گئی ہے تو 5, 7, 10 دن کا ٹینیور ہے, آپ پراپر میڈیکیشن کے ساتھ ڈاکٹر کو ضرور دکھائیں, پرسکرائب کروائیں اور پھر یوز کریں. خود سے الٹے سیدھے ٹوٹکوں میں مت پڑیں, یہ آپ کے لیے مزید خطرناک ہو سکتا ہے. اور اگر آپ کو نہیں ہوا, آپ کے ارد گرد کے لوگوں کو ہے, تو تھوڑی احتیاط برتیں, ہائیجین کا خیال رکھیں. اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا, نوید نظامی اور میری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے, پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.